بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو وظائف کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔ ناظرین، یہ ایک تسبیح کا وظیفہ ہے جو آج آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، اور اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ تسبیح 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ سونا بن جائے گی، اور جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اگر اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ خدا آپ پر اس قدر مہربان ہوگا اور آپ کے ہر دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو اس بات یہ ہے کہ ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہم جو بھی عمل یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورے طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ لیکن بعض اوقات ہم خدا سے ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہم آگ میں تو ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں لیکن خدا ہمیں اس آگ سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ بعض دعاؤں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، ہمیں اس کی حکمت پر راضی رہنا چاہیے۔ ناظرین، وظیفے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور جو وظیفہ میں بتاؤں گی اگر اس پر یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی بااثر ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں دعا قبول ہونے یا نہ ہونے کا مفہوم اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں، ہماری دعا سنی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ عمل کو سمجھ کر کرنے کا فائدہ ہی الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم عمل یا وظیفہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس کی وضاحت بتانی بہت ضروری تھی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور جب تک ہم خدا سے نہیں مانگیں گے اور جب تک خدا نہیں چاہے گا تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں اس پر ایک ویڈیو میں پہلے سے بنا چکی ہوں، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، اپنے وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر روز آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لازمی لکھیں۔ ناظرین، وظیفہ کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر پاک کپڑوں کے ساتھ مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے اس درود کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 یعنی 173 اس کا مختصر سا حصہ جو یہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یا اللہ ہو یا مغنی ہو، اس کو آپ نے پھر 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اس کو بھی 100 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظیفے کی تاثیر میں شدت آئے اور جلد سے جلد وظیفہ اپنا اثر دکھائے تو آپ اس عمل کو جو آپ کو پہلے بیان کیا اس کو ڈبل کر لیں، یعنی درود شریف کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ رحمان کی آیت حسبی اللہ و نعم الوکیل اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم اور لا الہ الا انت اس کو بھی آپ نے 300 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا اللہ ہو یا مغنی ہو اس کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کریں تو وہ انشاءاللہ آپ کی دعا کو لازمی سنے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، اور جس قسم کی بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اور رزق کے ایسے وسیلہ پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔